once again اور ایک بار پھر پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. عثمان ڈار صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ لانگ مارچ کر رہے ہیں, ایسے میں یہ بھی اناؤنسمنٹ آیا کہ سعودی ولی عہد آ جائیں گے, ہیوی انویسٹمنٹ ہوگی, ظاہر معاملات ہیں دو طرفہ اس طریقے سے. آپ پہ ماضی میں بھی الزام لگتا رہا ہے کہ جب آپ لوگ دھرنا دے رہے تھے 2014 کا تو چینی صدر کا دورہ ملتوی ہوا تھا, اہم دورہ تھا, تو اس طرح کی جو تاخیر کا الزام آپ ایک بار پھر لینے کو تیار ہیں اگر لگاتی ہے, اور اگر اس طرح کوئی ڈیلے ہو جاتا ہے یا کوئی مارچ کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں تو؟ دیکھیں صدف, مارچ پہ میں آتا ہوں, کوئکلی مجھے رسپونڈ کرنا ہے جو انہوں نے بات کی ہے. میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں, بلکہ آپ نے کہا بھی ہے کہ اب ان کی حکومت ہے, 7 ماہ سے پاکستان میں ان کی حکومت ہے, اور جب کہ یہ آئے ہیں جتنی معاشی تباہی انہوں نے 6 ماہ میں کی ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئی. تقریباً 60 روپے $US 6 ماہ میں انہوں نے بڑھا دیا ہے. اسی طرح تقریباً 70 سے 80 روپے پیٹرول کی قیمت انہوں نے بڑھا دی ہے. گیس یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان سردیوں میں دینے والے نہیں ہیں. اگر گیلپ کا سروے آپ دکھا سکے پاکستانیوں کو, میں آپ کا شکر گزار ہوں گا, جس میں 88% کاروباری اداروں نے مندوہیل صاحب کہا ہے کہ ملک درست سمت میں نہیں جا رہا. 10 میں سے 9 کاروباری ادارے آج اس ملک کے کہہ رہے ہیں صدف کہ پاکستان صحیح سمت میں نہیں جا رہا, اور پتہ نہیں یہ کس دنیا میں رہتے ہیں میرے بھائی صاحب, اور یہاں بیٹھ کے پچھلا عمران خان کا کھاتا کھول رہے ہیں. اور بابا جا کے ساگڈار کو پکڑو نا جس نے اکنامک سروے جاری کیا ہے, مفتاح اسماعیل کو پکڑو جا کے گریبان سے. انہوں نے کیوں اکنامک سروے بہترین ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگا کے کہا ہے پاکستانیوں کے عمران خان زبردست معاشی طریقے سے پاکستان کو آگے لے کے جا رہا تھا. عمران خان 6% سے ملک کی دولت میں اضافہ کر رہا تھا, لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کو روزگار دے رہا تھا. فورن ریمیٹنس جو ابھی 25% گر چکی ہے اس سال ان کی وجہ سے, ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, نلائکوں, نہلوں کی وجہ سے, اور بھی یہ اب بن چکے ہیں. اور باتیں ہمیں کرتے ہیں یہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے, تیاری خود نہیں کر کے آتے, اعداد و شمار اپنی حکومت کے پڑھ کے نہیں آتے, صرف ایک ہی چیز سیکھی ہے, سب کچھ عمران خان پہ ڈال دو. عمران خان پہ اتنی آسانی سے ڈالنے نہیں دیں گے. بڑا شوق تھا آپ لوگوں کو حکومت لینے کا عالمی سازش کے ذریعے, اب دے نتیجہ. اب آپ اپنی کارکردگی بتائیں نا کہ 7 ماہ میں کون سی دودھ اور شہد کی ندیاں آپ لوگوں نے بہا دی ہیں. بڑا لالی پاپ دیتے تھے بیٹھ کے ٹاک شوز میں, جی آٹا دال چینی مہنگی کر دی. آپ کو پتہ ہے مندوہیل صاحب آج آٹا دال چینی کا کیا بھاؤ ہے؟ آپ نکلے کراچی سے باہر اور کہتے ہیں عمران خان کو RTS سے بڑھا کے لے کے آئے ہیں 2018 میں. کیا 17 جولائی کو RTS بیٹھا تھا پاکستان میں؟ 16 اکتوبر کو RTS بیٹھا پاکستان میں. ایک منٹ ہے نا صدف, NA-245 آپ کے گھر میں گھس کے مارا آپ کو عمران خان نے NA-245 میں, وہاں RTS بیٹھا ہے. کرک فضل الرحمان کے حلقے میں گھس کے مارا عمران خان نے اس کو, RTS بیٹھا ہے وہاں. شرم تو ان لوگوں کو آتی نہیں ہے. 75 وزراء کی کیبنٹ ہے جس میں سے 20 کے پاس قلمدان نہیں ہے. ان سے یہ پوچھیں کہ 75 وزراء میں سے جو 20 وزراء ہیں جن کے پاس قلمدان نہیں ہے, قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ یاشیاں کرتے ہو تم لوگ, اور باتیں عمران خان کو کرتے ہو بیٹھ کے یا ٹاک شو میں. اس کا جواب دو. ڈار صاحب آپ کے پاس یہ اکنامک سروے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ خان صاحب جب ڈالر بڑھتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے تو ٹی وی دیکھا ہے, تو یہ معاملات سب کی میموری میں ابھی ہیں ڈار صاحب, تو آپ اس پہ جو بھی سروے کے حوالے سے کہیں. مندوہیل صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اس وقت وہی عالم ہے, وہی مہنگائی ہے, کیا ایسی تبدیلی آ گئی اس حکومت کے تبدیل ہونے سے کہ معاشی حالات ایک عام آدمی کے بدل گئے؟ یہ ایک سوال ہے جو عثمان ڈار صاحب نے اپنے طریقے سے پوچھا ہے, میں آپ سے اپنے طریقے سے پوچھ رہی ہوں. صدف صاحبہ میرے سارے ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لے, میں کبھی گالی گلوچ نہیں کرتا, اور اگر کوئی شخص شروع کرتا ہے تو میں ادار نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے, ادار کی طرف آ رہا ہوں, اس سے پہلے اعداد و شمار بتاتا ہوں. 2000 جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لانگ مارچ شروع ہوا, اوگرا کے ساتھ IMF کے ساتھ انہیں معاہدہ کیا تھا کہ ہر مہینے 4 روپے پیٹرول اور 4 روپے ڈیزل یہ مہنگا کریں گے, اور ان کے پاس اوگرا کی سمری آتی ہے 8 روپے, تو اس میں سے وہ احسان کرتے ہیں کہ میں نے 4 روپے ختم کر دیے, 4 روپے بڑھا دیے. جب ہمارا لانگ مارچ 2 دن بعد حیدرآباد تک پہنچا تو انہیں اوگرا کے 8 روپے بھی کاٹ دیے, 10 روپے پیٹرول اور 10 روپے ڈیزل کم کر دیے, اور بجلی کی قیمت بھی 5 روپے کم کر دیے. وہاں کیونکہ ریاست پاکستان کے ساتھ معاہدہ تھا, عمران نیازی کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا IMF کا, انہوں نے اس چیز پہ معاہدے سے ہاتھ اٹھا لیا. جب ہمارے پاس آ گیا حکومت,
آپ کو یاد ہوگا جب کابینہ دیر سے بند رہتی ہے اسی سوچ بچار میں کہ اب کیا کرے, آئی ایم ایف تو پیسے دے نہیں رہے, اس شخص نے آئی ایم ایف کے معاہدے کو توڑ دیا ہے, سی پیک انہوں نے بند کرا دیا ہے, سعودی عرب نے 4% سود پہ جو پیسے $3 ارب دیتے انہوں نے کہا لاؤ بھائی ہمارے پیسے واپس لاؤ. اس کے بعد آپ کے قطر, آپ کے انٹرنیشنل ورلڈ بینک, ایشین بینک سب نے ہاتھ روک لی ہے کیونکہ اس آدمی نے 1 لاکھ میں آگے جو بات یہ کر رہے ہیں سن لو. اب یہ شخص جو کہتے ہیں ہم نے صدف ریاست کے لیے قربانی دی اپنے سیاست قربان کر کے, بڑا آسان تھا حکومت چھوڑ دیتے, آ جاؤ بھائی سنبھالو جس کر رہے گئے. میں یہاں پہ بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.